بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبین۔ اس زمین پر جتنے بھی رینگنے والے یا حرکت کرنے والے جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعلم مستقرها، اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش سے قبل کی جگہ کو جانتا ہے، ومستودعها، پیدائش ہونے کے بعد، مرنے کے بعد اس نے جہاں جانا ہے اس جگہ کو جانتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم مستقرها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے پیدا کی ہیں، تو اس اعتبار سے مستقر کا مطلب ہے کہ مرد کی کمر میں جو نطفہ ہوتا ہے وہ مستودعها، اور رحم مادر میں جو بیضہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مذکور ہیں، محفوظ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کیوں پیدا کیے ہیں؟ اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ زمین اور آسمان کی نعمتیں دے کر آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہوئے کہیں گے إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفر کرنے والے لوگ کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ واضح جادو ہے۔ یعنی نعمتیں استعمال کرنے کی حد تک تو ٹھیک، لیکن جیسے ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہنے لگتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ جو قرآن ہے یہ واضح جادو ہے۔ اور اگر وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ان پر فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ عذاب کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، تو آگے سے اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، تھوڑے سے وقت کے لیے، یہاں امت کا معنی ہے وقت، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ کس نے عذاب روک لیا ہے، عذاب آ جانا چاہیے تھا، یعنی استہزاء کرتے ہوئے، ٹھٹھا اڑاتے ہوئے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، خبردار کہ جس دن یہ عذاب آ جائے گا پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گہرے میں لے لے گا، گھیرے میں لے لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کر دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یہ انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کی فصل بڑی اچھی رکھی، لوگ سب خوش تھے، لیکن اچانک اس پر بارش آئی یا اولے آئے یا تیز ہوائیں چلی اور وہ گر گئی تو مایوس ہونے لگے کہ جی کسان تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی۔ ارے بھائی مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی بن جاتا ہے۔ کفور کا دوسرا مطلب ہے بہت زیادہ کفر کرنے والا بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمائے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ہم اس انسان کو نعمتیں دیں، بعد ضراء مست، اس کو مصیبتیں آنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو یہی انسان کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ میری طرف سے تمام کے تمام سیئات جو میری نقصان والی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی ہیں. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور انسان بڑا خوش بھی ہوتا ہے اور فخر بھی کرنے لگتا ہے. یہ دو کیفیتیں ذکر کی ہیں، دو انسانوں کی مختلف کیفیتیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے اور پھر وہ چھن جائے پھر کیا ہوتا ہے، مایوس اور ناشکرا. اور اگر نعمت ملے تکلیف کے بعد تو شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. فرمایا آگے جو کردار آ رہا ہے وہ مطلوبہ کردار ہے ہمارے لیے. وہ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مسوائے ان لوگوں کے صبروا جو دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں. صبروا، چاہے تنگی آئے چاہے ترشی آئے، فراخی ہو یا تنگی ہو، ہر حالت میں وہ شریعت کے پابند رہتے ہیں. تنگی آنے پر مایوس نہیں ہوتے، ناشکرے نہیں ہوتے، فراخی آنے پر تکبر نہیں کرتے. جو لوگ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہ مطلوبہ کیفیت ہے کہ اگر تنگی آئے تو مایوس نہیں ہونا، فراخی آئے تو تکبر میں نہیں پڑنا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی باتوں کو سن کر مایوس سے ہو جایا کرتے تھے. فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ممکن ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیں ان بعض چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ بھی اڑتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ کہتے ہیں بِأَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، چلو یہ قرآن تو ہمیں سناتا ہے، ممکن ہے اس نے خود گھڑ لیا ہو، ممکن ہے اس نے خود گھڑ لیا ہو. لولا انزل علیہ کنز، آسمان سے اس پر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ او جاء معه ملک، یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے انما انت نذیر، یہ اس قسم کے مطالبے پورے کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ان کے معاملے کو نوٹ کر رہا ہے تو ان کو ان کا بدلہ دے گا. ام یقولون افترا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتوں سے دکھ لگتا ہے. ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ قرآن خود گھڑا ہے. قل، ان کو جواب دیتے ہوئے اب کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو اگر یہ محمد یعنی میں نے خود گھڑا ہے تو چلو تم بھی 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی اپنی مدد کے لیے پکارو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تو وہ آپ کی بات تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو پھر یعنی جب وہ یہ چیلنج قبول نہ کرے 10 صورتیں لانے کا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب چیلنج قبول نہ کرنے کے بعد یہ یقین کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم اس پر اسلام ایمان لاتے ہو؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو تم میں سے دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتها، اور دنیا کی زیب و زیبائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا دنیا میں ہی سارے کا سارا بدلہ دے دیتے ہیں. جو اس نے رفع عامہ کے کام کیے ہیں، صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا، ان سارے کے سارے اعمال کا اس کو ہم دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں ان کا بدلہ دیتے ہوئے انہیں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں صرف جہنم ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور یہ لوگ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ دنیا میں کام کرتے رہے وہ سارے کا سارا کالعدم ہو جائے گا. لہذا آخرت میں ان کو کسی بھی اچھے کام کا بدلہ نہیں ملے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس آیت کریمہ میں مختلف چیزیں ذکر کی ہیں بڑے دقیق انداز سے، غور سے سنیے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا کوئی شخص اگر اپنے رب کی طرف سے کسی نشانی پر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کو علامت دی ہے، نشانی دی ہے، اور وہ اس پر قائم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے، شَاهِدٌ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہد یعنی جبریل، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ ہے، امام و رحمہ، جو رہنما بھی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ سارے کے سارے جو اہل ایمان ہیں یہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور اگر دنیا میں موجود اقوام میں سے جتنی بھی اقوام ہیں وہ اس قرآن کے ساتھ کفر کریں گی تو فالنار موعدہ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، آپ اس قرآن کے متعلق شک میں مت پڑھیں، آپ اس قرآن کے متعلق شک میں مت پڑھیں۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کو یہاں اکثر لوگوں سے مراد اہل مکہ ہیں کہ اکثر اہل مکہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ بات لگائے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، انہی لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور اس وقت گواہ یعنی فرشتے کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار متوجہ ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں کجروی تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی رخنہ موجود ہو، کوئی عیب، کوئی چیز ایسی ہو۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت پر ناشکرے ہیں یا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی لوگ ہیں وہ زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان کا کوئی ولی بھی نہیں ہے کہ جو ان کی مدد کرے۔ یضاعف لهم العذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ لوگ نہ تو حق کو سننے کی استطاعت رکھتے تھے، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی حق کو وہ دیکھتے تھے۔ کیوں؟ انہیں حق نہ سننا پسند تھا نہ دیکھنا پسند تھا، صرف وہ اعتراض ہی کرنا جانتے تھے کہ جی فرشتہ ساتھ میں کیوں نہیں آیا، خزانے کیوں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی کیوں نہ آئی، جیسے شعیب علیہ السلام کو اونٹنی ملی تھی ایسے ہی ان نبی مکرم کو وہ اونٹنی کی نشانی کیوں نہ ملی، صرف اعتراض ہی کرنا جانتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بناتے تھے وہ سارے کے سارے کل قیامت والے دن انہیں گم ہو جائیں گے، انہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ لا جرم، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، قیامت والے دن وہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف وہ مطمئن رہے، اپنے رب کی طرف وہ منیب رہے، رجوع کرنے والے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال کالاعمی والاصم، ایسے شخص کی ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ ایک شخص ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ بینا بھی ہے
اور سنتا بھی ہے. حل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. اسی طرح اہل ایمان اور اہل کفر برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور کہا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً میں دردناک عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، دردناک عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کافروں نے کہا جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے کفر کیا تھا. کیا اعتراض کیا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح تم تو ہمارے جیسے بشر ہی ہو. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہمارے کمی ہیں. اراذلنا رذیل یعنی کم درجے کے لوگ ہیں. بادی الرأی ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. وما نرى لكم علينا من فضل، اور تم لوگوں کی ہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، نہ تو تمہارے پاس مال و دولت ہے، نہ تو تمہارے پاس کوئی حسب نسب ہے، نہ کوئی اس طرح کی اور کوئی چیز ہے. بل نظنکم کاذبین، تم اللہ کے رسول ہمیں نہیں لگتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹے سمجھتے ہیں، تم نے خام خام نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے. قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، تم بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی میں جس کام پر چل رہا ہوں اس کی میرے پاس دلیل موجود ہے میرے رب کی طرف سے. وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے. فعمیت علیکم، تو یہ ساری کی ساری رحمت تمہارے لیے واضح نہیں ہے. تو انلزمکموہا، تو ہم اس رحمت کو تم پر لازم کیسے کر دیں؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ، ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، بات کو اچھے طریقے سے پہنچا دینا ہے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اس پر مال یا اجرت کا سوال نہیں کرتا. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر صرف اور صرف اللہ پر ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں کے متعلق تم اعتراض کر رہے ہو نا کہ تمہاری پیروی کرنے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم، وہ ایمان لانے والے بھی اللہ سے ملیں گے. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر میں نے آج ان کمزور اہل ایمان کو دور کر دیا تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ کیس دائر کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں دور کر دیا تھا. انہم ملاقو ربہم، اس جملے کا یہ مطلب ہے ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ غریبوں کو الگ سے دعوت دی جائے اور امیروں کو الگ سے دی جائے. نہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنے اس دعوے میں جاہل ہو. ولکنی اراکم قوما تجہلون. سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا ویا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان غریب ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں تو اللہ کے ہاں میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، ذرا کچھ عقل سے بات کرو، کچھ دیکھو کیا بات کر رہے ہو. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا. وقال ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں ان کو میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بھی خیر عطا نہیں فرمائے گا. اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی بات کو، ان کے سینوں کی بات کو جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. کب؟ اگر میں ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا یا سابقہ جتنی بھی باتیں ان ساری باتوں کا دعویٰ کرنے لگ جاؤں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اتنی چیزیں ایک ہی فقرے میں ذکر کر دی تو آگے سے قوم نوح کہنے لگی قالوا یا نوح قد جادلتنا، تو ہمارے سے بہت زیادہ جھگڑا کر رہا ہے، بہت زیادہ بحث کر رہا ہے. فاکثرت جدالنا،
بہت زیادہ تو نے ہم سے بحث کرنی شروع کر دی ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے نا جلے آ، جس عذاب کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے نا وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب لانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے گا تم پر عذاب نازل کر دے گا، وما انتم بمعجزین، اور پھر اس وقت تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ساتھ میں سیدنا نوح نے مزید وضاحت کر دی، ولا ينفعکم نصحی، تمہیں میرا نصیحت کرنا کوئی نفع نہیں دے گا، ان اردت ان انصح لکم، چاہے میں بڑے صدقے دل سے بڑے تڑپ سے میں یہ چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، کب فائدہ نہیں دے گا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ رکھنا چاہتا ہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا ام یقولون افطرا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس نے خود گھڑ لیا ہے، یا جو دعوت ہے یہ اس نے خود سے گھڑ لی ہے۔ قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل مکہ کو کہہ دیجئے جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں، ان افتریتہ، اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے تو فعلی اجرامی، تو یہ میرا جرم ہے، مجھ پر اس کی سزا ہوگی، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو جرم تم کر رہے ہو مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں نے نہیں گھڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو تمہارا اس پر ایمان لانا ضروری بنتا ہے، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، تو پھر کیا ہے، تمہارے اس جرم سے میں بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، الا سوائے من، اس شخص کے قد آمنہ، جو پہلے سے ایمان لا چکا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے بس لا چکے، اب ان کی تعداد میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ الا من قد آمن فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہوں، بما كانوا يفعلون، ان حرکتوں سے جو یہ کرتے ہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، وہ کام کیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کریں، وہ لازمی بات ہے کہ وہ پانی میں وہ غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان پر کوئی بھی سربراہ، سرگنا، چودھری سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، تو جاتے ہوئے سیدنا نوح سے مذاق کرتے، ماشاءاللہ یہ خشکی پر کشتی چلے گی، خشکی پر کشتی چلے گی۔ قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تم آج ہم سے مذاق کر رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا جیسے تم مذاق کر رہے ہو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جب ہم سارے کے سارے اہل ایمان کشتی میں سوار ہوں گے اور تم پانی میں گوتے لگا رہے ہوگے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور میں سے پانی ابلنے لگا، یعنی وقت آ گیا کہ اب سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو جائیں۔ قلنا، ہم نے کہا نوح علیہ السلام کو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو دو کو سوار کریں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں اپنے گھر میں سے بھی اس کو سوار نہیں کرنا جس کے بارے میں پہلے بتلا دیا ہے، پہلے پیچھے گزرا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی آپ کے گھر میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ کون کون تھے، آپ کی اہلیہ اور آپ کا ایک بیٹا، باقی تین بیٹے ایمان لا چکے تھے، ان کے گھر والے بھی، تو اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ ومن آمن، اور ان لوگوں کو بھی سوار کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، اور سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔
جب کشتی میں سارے سوار ہو گئے، وقال، سیدنا نوح نے کہا، ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ہی اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، یہ کشتی ان کو لے کر سمندر کی پانی میں چلنے لگی، فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجوں میں، اتنی بلند موجیں تھی جیسے پہاڑ ہو، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ علیحدگی میں تھا، مطلب کشتی میں نہیں تھا، دور تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو۔ آگے سے بیٹے نے کیا کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم، آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، ابھی یہ مکالمہ ان کا آپس میں چل ہی رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں پانی کی لہر آ گئی، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا اپنا ذاتی بیٹا، حقیقی بیٹا غرق ہو گیا، نبی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ تو اختیارات جو ہیں مختار کل ذات ہے وہ اللہ کی ہے، انبیاء جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین ابلعی، نگل لے، ماءکی، اپنا پانی، ویا سماء اقلعی، آسمان کو کہا کہ تو اپنے پانی کو روک لے، وغیض الماء، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری، یعنی پانی کی سطح اتنی بلند تھی کہ کشتی پہاڑوں سے بھی اونچا پانی میں تیر رہی تھی۔ پانی جب اترا تو کشتی کہاں رکی ہے؟ جودی پہاڑ پر۔ جو یہ جودی پہاڑ اس وقت موصل شہر ہے عراق کا، وہاں پر جودی پہاڑ ہے اس وقت، تو وہاں یہ کشتی جو ہے رکی تھی۔ کہا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ اعلان کر دیا گیا ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فقال، اور کہا، ربی، میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل خانہ سے ہے، وان وعدک الحق، اور دوسری طرف تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تیرا فیصلہ سب سے زیادہ حکمت والا ہوگا اور عدل پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری فرمایا، قال یا نوح، نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا جو ایک بیٹا ہے تمہارے اہل میں نہیں ہے، تمہارے خاندان میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، برے عمل ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے متعلق مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے سوال مت کرو، انی اعیدک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا نوح کو ذرا سختی والے انداز سے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہ آئندہ تم اس قسم کا سوال کر کے جاہلوں سے میں شامل ہو جاؤ، جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری کہا، ربی، میرے پروردگار، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر اے اللہ تو مجھے معاف نہ کرے، مجھ پر رحم نہ فرمائے، اکم من الخاسرین، میں خسارے پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی جو چیز تھی اس پر بخشش اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا مطالبہ کیا۔ قیل، سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا گیا، یا نوح اہبط بسلام منا، اہبط، اتر جائیے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور آپ پر ہماری طرف سے برکتیں ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی، یعنی جاندار ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، ان پر بھی کیا ہے، ہماری طرف سے برکتیں ہیں، وامم، اور آپ کے بعد ایسی امتیں ہوں گی، سنمتعہم، جن کو ہم دنیا کا فائدہ دیں گے،
ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، ہم ان خبروں کی وحی آپ کی طرف کرتے ہیں، ما کنت تعلمھا، آپ ان واقعات کو یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے کو نہیں جانتے تھے، انت آپ بھی، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا اس وحی کرنے سے پہلے، فاصبر لہذا آپ ڈٹ جائیے جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ڈٹ گئے تھے۔ اگرچہ ان کے ایمان لانے والے تھوڑے تھے، اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے دعوت دینے کا عمل ترک نہیں کیا۔ ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار جو ہے وہ متقین کے حق میں ہوگا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ عاد قوم کا نام ہے، ہود ان کے نبی کا نام ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تم غلط دعوے کرتے ہو کہ فلاں شخص اللہ کا شریک ہے، فلاں ہمارا یہ کام بناتا ہے، فلاں ہمارا یہ کام بناتا ہے، یہ جو دعوے تمہارے جھوٹ پر مبنی ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت صرف اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مطلب میں نے اجر اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو، کیا ہوگا پھر؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری جو موجودہ قوت ہے اس میں اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر اس ہدایت سے اسلام سے مت منہ موڑو، مجرم بن کر تم مشرک نہ بنو۔ قالو، یہ قوم عاد کہنے لگی، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یہ ہود تم ہمارے پاس کوئی معجزہ تو لے کر نہیں آیا، کوئی نشانی تو لے کر نہیں آیا، اور ہم تمہاری باتوں کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھ پر اعتماد کرنے والے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں۔ آگے سے کیا کہنے لگے سیدنا ہود کو، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو لگتا ہے جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں ان کی کوئی پکڑ تم پر آ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام کو کیا کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں، ہمارے کرنے والے بھرنے والے ہیں، مشکل کشا حاجت روا ہیں، لگتا ہے ان کی وجہ سے کوئی پکڑ آپ پر آ گئی ہے، اس لیے آپ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ قال، سیدنا ہود نے کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ تم جن جن کو اپنا کرنے والا بھرنے والا سمجھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ان کی وجہ سے مجھے کوئی ان کی پکڑ میں آ گیا ہوں، میں ان سے بالکل لا تعلق ہوں، میں بالکل بری ہوں، انہیں میں کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھے ہلاک کر دو یا مجھے قتل کر دو، فقیدونی جمیعا، تو سارے مل کر، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہو تم سارے مل کر میرے خلاف کیا کرو، چال چلو، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے میرا رب، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم میری دعوت سے اعراض کر لو، فقط ابلغتکم، تو میں نے تمہیں تبلیغ کر دی ہے، کس چیز کی، ما ارسلت بہ الیکم،
جو چیز مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کی میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تمہارے خاتمے پر، تمہیں ختم کرنے پر تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ فرمایا ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو سیدنا ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ کیوں ہم نے نجات دی؟ برحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر سرکش اور ضدی قسم کے شخص کی بات مانی، رسولوں کی بات نہیں مانی بلکہ ہر سرکش اور ضدی شخص کی بات مانی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان پر اس دنیا میں لعنت بھیجی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی یا اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، قوم عاد کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو ان کی قوم کا بھائی قرار دے رہا ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قال، سیدنا صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، هو انشأکم من الارض، اس الہ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس زمین میں تمہیں زمین کا آباد کار بنایا ہے کہ تم اس زمین کو آباد کرو، فاستغفروہ، تم اسی سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا، یہ قوم سمود کہنے لگے یا صالح، صالح قد کنت فینا مرجوا، یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرنے لگا ہے، اس سے پہلے تجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، مرجوا جس سے امیدیں وابستہ ہوں، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو اس سے پہلے ہمارے اندر بڑی امیدیں تیرے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، صالح جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں تو اس دعوت کے متعلق شک ہے۔ قال، سیدنا صالح نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ارأیتم، ذرا تم مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی ہے یعنی نبوت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں تو میری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم تو مجھے خسارے میں زیادہ کرنا چاہتے ہو، تم تو میرا نقصان ہی کرنا چاہتے ہو۔ ویا قوم، سیدنا صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو مت روکو، ولا تمسوها بسوء، اس کو تکلیف مت دو، فیأخذکم عذاب قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قریبی عذاب پکڑ لے، فعقروها، اس قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، فقال، تو سیدنا صالح نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تمہارے پاس ہے موقع، تم اپنے گھروں میں رہو، ذلک وعد غیر مکذوب، 3 دن کے بعد تم پر تباہی آ جائے گی، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، جو کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔
فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا صالحا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو بھی جو سیدنا صالح کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، یہ خالصتاً ہماری رحمت تھی، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے نجات دے دی، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی بہت قوی ہے اور بہت غالب ہے، واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور جو ظالم تھے ان کو ایک تیز آواز نے، تیز چیخ نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے اور منہ کے بل گر پڑے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہ قوم سمود جو ہے یہاں تھی ہی نہیں، الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، الا بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے تباہی ہو۔ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے پیغمبر یعنی پیغام رساں فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا، ان فرشتوں نے کہا سلاما، سلامتی ہو، قال سلام، سیدنا ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ فوری طور پر دیکھا مہمان آئے، فوری طور پر بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یہ نہیں پوچھا ہاں جی ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، کھانا کھاؤ گے کہ چائے پیو گے، نہ، مہمان ہیں، فوری طور پر مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ اچھا مہمان نوازی کا اہتمام بھی ایسے نہیں کہ 100 گرام یہ چیز ہو، 150 گرام فلاں چیز ہو، 50 گرام وہ، نہ، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پورا بچڑا بھون کر لے آئے، فلما رأى ایدیہم، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، یعنی کھانا نہیں کھا رہے، ناکرہم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذرا اوپرا سے محسوس کیا، یہ ان کی حرکت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں ان کی ضیافت کے لیے اتنا اہتمام کر کے آیا ہوں اور یہ جناب ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، سیدنا ابراہیم ڈر گئے، کیونکہ اس وقت یہ اصول تھا کہ جس کے گھر سے کھا لیں گے اس گھر کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، نہ کوئی کام کریں گے نہ بات کریں گے، یعنی نمک حرامی نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کہیں بات کچھ اور تو نہیں ہے، قالوا لا تخف، ان فرشتوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے، تو خود ہی کہنے لگے لا تخف، ابراہیم ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، وامرأته قائمۃ، ان کی اہلیہ جو ہے وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے کھڑی ہے، فضاحکت، وہ بھی مسکرا دی، فبشرناہا، ہم نے ان کو خوشخبری دی، بھی اسحاق علیہ السلام کی، کہ تمہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے کی شکل میں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتا بھی تمہیں ملے گا جس کا نام یعقوب ہوگا، قالت یا ویلتا، اب یہ سیدہ سارہ جو ہے وہ کہنے لگی یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، ہائے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں میں بوڑھی ہو گئی اور پھر میرے ہاں اولاد ہوگی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامن یہ 120 سال سے بھی اوپر کا ہے، میری عمر 99 سال ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، قالوا، فرشتوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کیا آپ تعجب کر رہی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر اہل بیت، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اہل بیت اللہ تعالیٰ نے کنہیں کہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اکیلے ہیں، سیدہ سارہ کو ابھی اولاد نہیں ہوئی، خوشخبری دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف میاں بیوی ہیں، صرف میاں بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بولا ہے، اہل بیت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا انسان کی جو بیوی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع،
جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری مل گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کیا بن گئی؟ یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے متعلق ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ ان ابراہیم، یقیناً سیدنا ابراہیم، لحلیم، بہت بردبار تھے، اواہ، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، منیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والے تھے۔ اب جب قوم لوط کے متعلق سیدنا ابراہیم یہ کوشش کرنے لگے کہ ان پر عذاب نہ آئے، کیونکہ یہ تو فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے ہیں، ان کی کوشش تھی کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہ آئے۔ فرشتے کہنے لگے یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس موضوع کو کلوز کر دیجئے، یہ چیپٹر کلوز کر دو، اس کے متعلق بات نہ کرو۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر نہ ٹالا جانے والا عذاب ضرور آئے گا۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ عذاب آ کر ہی رہے گا، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیءَ بِہِم، تو سیدنا لوط علیہ السلام کو بڑے اچھا نہ لگا کہ میری قوم پر عذاب آنے والا ہے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل بھی ان کا کیا کرنے لگا؟ کڑھنے لگا۔ کس وجہ سے؟ کہ عذاب کا وقت آ گئے۔ وقال، اور سیدنا لوط نے کہا ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سخت دن ہے۔ اچھا، ادھر سیدنا لوط اپنے مہمانوں کے آنے پر، فرشتوں کے آنے پر پریشان ہیں کہ یہ عذاب آنے والا ہے میری قوم پر، اور ادھر قوم کی حالت کیا ہے؟ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف ایسے آئی جیسے کوئی ان کو دھکے سے لے کر آ رہا ہے، ہانکتا ہوا لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ قوم لوط جو تھی یہ غلط کام کیا کرتی تھی۔ قَالَ يَا قَوْمِ، یعنی وہ جو قوم لوط کے لوگ آ رہے تھے وہ غلط ارادے سے آ رہے تھے۔ کہا قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اگر تم اپنی خواہش پوری کرنی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل و رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں ہے؟ قالوا، آگے سے قوم کہنے لگی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تجھے پتہ ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے، تیری قوم کی لڑکیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوہ، کاش میں طاقتور ہوتا، تمہارے خلاف اس طاقت کو استعمال کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا میرا کوئی سہارا ہوتا اور میں اس سہارے کے بلبوتے تمہاری اس حرکت اور اس زبان پر تمہاری زبان کھینچ لیتا۔ قالوا، جب فرشتوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے، تو فرشتوں نے اب دخل اندازی دی اور واضح کر دیا بات کو، کہا قالوا یا لوط علیہ السلام انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے پیغام رساں ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، فاسر باہلک، آپ اپنے اہل کو، جو اہل ایمان ہیں ان کو لے کر رات کے حصے میں چل پڑیں، ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے، انہ مصیبوها ما اصابہم، کہ تمہاری اہلیہ کو وہ عذاب پہنچے گا جو دیگر قوم کو پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کو نہیں بچا سکے۔ یہ مختار کل کے جو اختیارات ہوتے ہیں یہ صرف اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، غریب کے پاس نہیں ہوتے۔ فرمایا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان پر عذاب نازل کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح کا ہے، اور صبح قریب ہی ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے ان کی بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، مطلب ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر واپس زمین پر دے مارا، جو نیچے والا حصہ تھا وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا نیچے آ گیا، اور صرف یہیں پر بس نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، جو پتھر کس چیز کے تھے؟ پکی ہوئی مٹی کے تھے، سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، منضود اور تہ بتہ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی بندے کو ایک ہی لگ رہا ہے، نہ، مسلسل لگ رہے ہیں۔ جیسے جو آٹومیٹک گن ہوتی ہے، اس میں جب فائر ہوتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پتھر گولی نکلتی ہیں، اسی طرح من سجیل منضود تہ بتہ، ایک دوسرے کے پیچھے۔ اچھا، صرف یہی نہیں تھا بلکہ ایک اور چیز بھی، مسومۃ عند ربک، ان پتھروں پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر جو ہے 100 50 150 یہ فلاں کو لگیں گے۔ جیسے آج کل گائیڈڈ میزائل ہیں، کنٹرول روم میں بیٹھ کر میزائل کو گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ کہاں لگے گا، کہاں جانا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو آسمان سے پتھر نازل کیے تھے یہ گائیڈڈ تھے، ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا یہ کس کو لگے گا، اور وہ اسی کو لگتا تھا جا کر۔ مسومۃ عند ربک، یہ پتھر نامزد تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ جو بستی ہے ان ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ اگر یہ جو اہل مکہ ہیں یہ سفر کے رسیاں ہیں، شام بھی یہ سفر کے لیے جاتے ہیں، یمن میں بھی یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، دیگر علاقوں میں بھی یہ جاتے رہتے ہیں، تو یہ بستی جو ہے کوئی دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم، سیدنا شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تم ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے خاصے مال و دولت والے ہو، تمہیں ماپ تول میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم سے 1 میٹر کپڑا لینے آیا اس کو پورا 1 میٹر دو، کم نہ دو۔ اچھا بھلا تمہارا کاروبار چل رہا ہے، یہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے تمہارے بارے میں گھیرنے والے دن کے عذاب کا خدشہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، کیونکہ اعتراض کرنے والے کر سکتے تھے نا، لو جی اگر ہم کلو کا کلو ہی دینے لگ جائیں تو ہمیں کیا بچے گا، اور کلو کی جگہ 900 گرام دیتے ہیں تو وہ 100 گرام ہی تو ہمیں بچتا ہے۔ وہ پٹرول جو ہے پورا لیٹر دینے کی بجائے 900 پوائنٹ دے تو وہی تو ہمیں بچتا ہے۔ سیدنا شعیب نے کہا بقیت اللہ، جو بچت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قانون کے مطابق، اصول اور ضابطے کے مطابق کلو ہے تو کلو دیں، لیٹر ہے تو پورا لیٹر دیں، 1 میٹر ہے تو پورا میٹر دیں، تو پھر ہمیں بچتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ مومن نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اگر تم پورا دو گے تو جو بچت ہوگی وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم کہہ رہے پورا نہیں ہوتا، پورا اسی لیے نہیں ہوتا کہ تمہاری جو آمدن ہے اس میں حرام چیزیں موجود ہیں، اور حرام چیز جس میں موجود ہو اس میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تم پر نگران نہیں ہوں، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے سر پر کھڑا رہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کو اپنا نگران سمجھو۔ قالو، آگے سے کہنے لگے یا شعیب، او شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم کرتی ہیں کہ ہم ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں، چھوڑ دیں ہم ان کو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مال و دولت میں منمانیاں نہ کریں، یہ تمہاری نماز ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، اچھا بھلا مانس آدمی ہے تو، حلیم بردبار ہے، رشید سمجھدار ہے، رشد والا ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ واقعی وہ تسلیم کر رہے تھے، نہ، مذاق کے طور پر کہا تھا، مذاق کے طور پر۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں
کسی کو سمجھانے جاتے ہیں نا تو پہلے اس کی صحیح تعریفیں کرتے ہیں، تعریفیں کر کر کے پل باندھ دیتے ہیں تاکہ ہماری بات مان لیں۔ حقیقت میں وہ تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، حقیقت میں اس کو پمپ کرنا مقصود ہوتا ہے، ہماری عام زبان میں جسے کہتے ہیں پمپ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہی انداز انہوں نے اپنایا۔ قال، سیدنا شعیب نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم، ذرا تم بھی بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس دلیل موجود ہے، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور جتنی بھی بچت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے مجھے رزق دے دیتا ہے، میں لوگوں کو نہ کم تول کر دیتا ہوں نہ کم ماپ کر دیتا ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور یہ بات بھی سن لو، تم یہ کہو کہ میں بھی تمہاری طرح کم تولنے لگ جاؤں، کم ماپنے لگ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام سے میں تمہیں روکوں اور خود وہ کروں بھی صحیح، نہ، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں۔ لوگ 1 کلو چیز لیتے ہیں انہیں 1 کلو دیا کرو، 1 لیٹر چیز لیتے ہیں انہیں 1 لیٹر دیا کرو، 1 میٹر چیز لیتے ہیں ان کو پوری میٹر چیز دو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو مزید پکا کرنے کے لیے کہا، وَيَا قَوْمِ، میری قوم کے لوگوں، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، میری مخالفت میں آ کر تم اپنے آپ کو یہاں تک نہ پہنچا دینا، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ محض مخالفت برائے مخالفت میں آ کر تم قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر نازل ہونے والے عذاب کے مستحق بن جاؤ، ایسا مت کرنا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ودود بہت زیادہ اہل ایمان سے محبت کرنے والا ہے۔ آگے سے قوم شعیب نے کیا جواب دیا؟ قالوا، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں بہت سی تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تیری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے ہاں ہماری مقابلے میں تو بڑا کمزور ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا کنبہ قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تجھے قتل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، کمزور سا تو ہے۔ قال، سیدنا شعیب نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارہطی اعز علیکم من اللہ، میرے خاندان سے تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تیرے خاندان کی وجہ سے تجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پشت پیچھے ڈال دیا۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، میرا رب تمہارے سارے اعمال کو جانتا بھی ہے، جب وہ جانتا ہے تو پھر تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ سیدنا شعیب نے کہا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو، جو کام کرنا تم کرتے رہو، جہاں لگے ہو لگے رہو۔ انی عامل، میں بھی عمل کروں گا۔ سوف تعلمون، لگ پتا جائے گا، کیا؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، ومن هو کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، نجینا شعیب والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے سیدنا شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی طرف سے خصوصی رحمت کی وجہ سے کیا کر دی؟ ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظلم کرنے والوں کو چیخ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے ہو گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ ایسے نہیں گرے پیچھے کی طرف یا دائیں بائیں، نہیں، بلکہ منہ کی بل گرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، یہ قوم شعیب گویا کہ وہ اس بستی میں تھی ہی نہیں۔
الا بعد لمدین کما بعد ثمود، قوم مدین کو بھی اس کے لیے بھی اسی طرح تباہی بربادی ہو جیسے قوم سمود کے لیے تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر بھیجا، کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور فرعون کے سربراہان کی طرف، سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، اور ان سرداروں نے فرعون کی بات کی اتباع کی، وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کے جو احکامات تھے وہ کوئی رشد و بھلائی والے نہیں تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون خود قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا، یعنی پوری قوم پیچھے پیچھے چلے گی، یہ آگے آگے ہوگا۔ یہ کہاں گرے گا؟ فاوردہم النار، خود ٹوئے میں گرے گا تو باقی بھی جہنم میں گریں گے۔ فاوردہم النار، یہ فرعون اپنی پوری قوم کو کہاں گرا دے گا؟ جہنم میں۔ وبئس الورد المورود، یہ برا ہے گرنا اور بری ہے گرنے کی جگہ۔ واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ، یہاں اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوگی اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بے شک برا ہے ان کی مدد اور بری ہے مدد کی جگہ۔ ذالک من انباء القرى نقصها علیک منها قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ پر پڑھی ہیں، منہا، ان بستیوں میں سے کچھ، قائم، ابھی بھی موجود ہیں، وحصید، اور کچھ ملیہ میٹ ہو چکی ہیں۔ جیسے قوم صالح کا جو علاقہ ہے مدین، یہ ابھی بھی موجود ہے، ان کے جو مکانات ہیں اب بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب میں العلا کا علاقہ ہے، العلا مدائن صالح کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے، ابھی بھی ان کے وہ پتھروں کو تراشے ہوئے مکانات اسی حالت میں موجود ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو جن الہوں کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان الہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، کچھ بھی مدد نہ کی۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کے معبودان باطلہ نے ان کو تباہی بربادی میں ہی زیادہ کیا۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، تیرا رب جب کسی بستی کو پر اپنی پکڑ نازل کرتا ہے تو اس پر اسی طرح پکڑ نازل کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی شدید بھی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذلک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ایسا ہے کہ اس دن میں ساری کی ساری مخلوقات حاضر کی جائیں گی۔ وما نؤخرہ لأجل معدود، اور ہم کسی بھی مدت کے لیے اس کو مؤخر نہیں کریں گے۔ فرمایا وما نؤخرہ الا لأجل معدود، ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ کیا مطلب؟ قیامت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، وہاں سے وہ قیامت کا دن آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی بھی جان اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گی، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، بول بھی نہیں سکے گی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، خوشحال ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ فرمایا فأما الذین شقوا، جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں وہ آہستہ سے چیخیں گے چلائیں گے، و شہیق، زیادہ چیخیں گے چلائیں گے۔ یہ اصل میں زفیر اور شہیق یہ دو آوازیں ہیں۔ گدھے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ ہینکتے دیکھا ہے گدھے کو؟ وہ کیسے آواز نکالتا ہے؟ پہلے وہ سانس اندر لے کر جاتا ہے، پھر سانس کو باہر نکالتا ہے۔ جب وہ اندر لے کر جاتا ہے ہوا گدھا، اس کو کہتے ہیں زفیر، اور جب گدھا آواز باہر نکالتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق۔ تو جہنم میں جہنمیوں کی آواز ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک،
ما سوائے اتنی مدت کے جتنا تیرا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو خوش و خرم ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے. الا ما شاء ربک، جب تک تیرا رب چاہے گا. عطاء غیر مجدود، یہ جنت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوں گی. الحمدللہ. فلا تک فی مریہ، تو آپ شکوک و شبہات میں مت پڑیں. مما یعبد ہؤلاء، الحمدللہ. یہدیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تک فی مریہ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد پہلے عبادت کرتے رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کا اجر اور بدلہ پورا دیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور اس کتاب کے متعلق اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، الحمدللہ. فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ سب کے سب شک میں ہیں. فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا کے پورا دیا جائے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ، آپ استقامت اختیار کیجیے. کما امر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں. وَمَن تَابَ مَعَكَ، جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہو چکے ہیں. وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی مت کرو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف داری میں مت پڑ جانا. کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تمہیں جہنم کی آگ جھلسا دے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور تمہاری کوئی نصرت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم کریں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے پہر میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. فرمایا وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، ڈٹ جائیے، شریعت پر کاربند رہیے، اپنے مشن پر گامزن رہیے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقینا اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. فلولا كان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے جتنی بستیاں گزری ہیں ان میں سے جو نیک لوگ تھے وہ لوگوں کو زمین پر فساد پھیلانے سے روکتے. ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، وہ تھوڑے سے لوگ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے جن کو ہم نے نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو ظالم تھے وہ اپنی عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور یہی لوگ کیا تھے؟ مجرم تھے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہر قوم کے مجرم لوگ ہوتے ہیں نا وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ مجرم بھی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ مجرم بھی ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ مالدار بھی ہوگا. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں. کوئی کہنے والا کہہ دے آج کل جو چوریاں اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو غریب لوگ کر رہے ہیں، یہ تو
غریب لوگ کر رہے ہیں، قتل کے جو کرائے کے قاتل ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے گا نہیں ایسے نہیں ہے، کرائے کے قاتل کو کرائے پر کون لیتا ہے؟ مالدار لیتا ہے نا، تو اصل مجرم تو پھر وہ مالدار ہوا نا، جس نے غریب آدمی کو کرائے کا قاتل بنایا۔ فرمایا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور نہیں ہے تیرا رب کسی بھی بستی کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک کرنے والا، واهلها مصلحون، اس حالت میں کہ اس بستی والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اگر کسی بستی میں لوگ اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد نہیں فرماتا۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے تو اپنے اندر مصلح لوگ پیدا کریں جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں اچھے طریقے سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، یعنی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے اور ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جب کوئی اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فیصلوں میں یکسانیت ممکن نہیں ہے۔ فرمایا الا من رحم ربک، یہ اختلاف میں وہ نہیں پڑیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، کسی لیے کہ وہ عقل کی بنا پر مختلف رائے رکھیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، وہ کنفرم ہو چکی ہے۔ کیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں آپ کو۔ کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سارے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کی ڈھارس باندھنا چاہتے ہیں کہ قوم صالح، قوم ہود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، ان ساری اقوام کا تذکرہ کیا ہے، تو ان ساری اقوام کے انبیاء پھولوں پر چلتے ہوئے نہیں چلے، پھولوں پر نہیں چلے وہ، بلکہ ان کے سامنے بھی انکار کرنے والے آئے، جھٹلانے والے آئے۔ تو جس طرح ان انبیاء کرام نے اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، اور ان واقعات کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی ڈھارس باندھیں اور مایوس مت ہوں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے لیے ان خبروں میں حق بات بتلائی گئی ہے، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کا اس لیے ذکر کیا کہ ان نصیحتوں سے اہل ایمان ہی مستفید ہوتے ہیں، دیگر لوگ جو ہیں وہ مستفید نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے اس میں نصیحت بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، کیا کہہ دیجئے؟ اعملوا علی مکانتکم، تم جہاں لگے ہو لگے رہو، انا عاملون، ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی کیا ہیں؟ انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی غیبی چیزیں۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اسی پر اعتماد اور توکل کیجئے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے سورہ ہود مکمل کی ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، ما سوائے چند آیات کے کہ جن میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اور 7 نمبر آیت، یہ جو آیتیں ہیں یہ مدنی ہیں تفسیر جلالین کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ جانتا ہے۔
حروف مقطعات کے فوری بعد قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہے یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم عقل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بہترین قصے آپ پر بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی وحی کی شکل میں، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ آپ کو ان واقعات کا اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اذ قال یوسف لابی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 تاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس میں؟ خواب میں، حقیقت میں نہیں۔ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مشرکین نے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور ایک سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل مسکن تو فلسطین تھا، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری تفصیل ذکر کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، تمام واقعات میں سے بہترین واقعہ، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ یہ سورہ یوسف میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں بڑا اس میں تنوع ہے، کہ اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں، کنویں میں دھکا کھانے والا عزیز مصر بن جاتا ہے، جیل میں تعبیریں بتلانے والا بادشاہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جو بھائی جان کے دشمن تھے، وہی ایک وقت آتا ہے کہ ان سے مانگنے کے لیے، الحمدللہ تو بند کروا ہے، جو بھائی جان کے دشمن تھے وہی بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں کیا دے دیجیے؟ غلہ دے دیجیے، ہمیں راشن دے دیجیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کی ہیں کہ خاتون اول بھی ہو تو وہ بھی بہک سکتی ہے، خاتون اول بھی کوئی ہو تو وہ بھی بہک سکتی ہے۔ فرمایا جب قال یا بنیہ، جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو، جس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد یہ کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا، خصوصاً اعلی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، یہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف چالے چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے بھائی تو خود سے بہت اچھے ہیں، لیکن شیطان ان کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے سب سے پہلے کہ اگر کوئی خواب نظر آئے تو ہر ایرے گہرے کو اپنا خواب ذکر نہیں کرنا، صرف اسی شخص کو ذکر کرنا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو، اور انسان کا خیر خواہ والدین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتا۔ پھر والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں جیسے وہ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ انسان اپنی باتیں، اپنی چیزیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والی زندگی گزاریں، جلاد والی نہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف کو تعبیر ذکر کرتے ہوئے بتلایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب آپ کو اسی طرح اپنا چنیدہ بنائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا فن دے گا،
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعنی آپ کو نبوت بھی دے گا، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دونوں والدین پر اپنی نعمت کو پورا کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق، ان کو بھی نبوت عطا کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا لقد كان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف ہمارے باپ کا زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 11 بھائی ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کیا ہے؟ واضح گمراہی میں ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مخالف تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی انہی کے رشتہ دار تھے مکے میں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی جگہ پھینک دو جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اپنے بھائی کو دور پھینک کر بعد میں آ کے توبہ طائب ہو جانا تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں نا، گناہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، گناہ کر بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے۔ تو معافی مانگنے کی امید سے گناہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پلان بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں۔ تو وہی کام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور یہ سوال بھی کنہوں نے کیا ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے؟ مکہ والوں نے کیا۔ تو مکہ والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو جو حرکتیں تم کرنے والے ہو یہی کام یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیے تھے، تو کامیاب کون ہوئے؟ یوسف یا ان کے بھائی؟ یوسف۔ تو اسی طرح اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو کامیاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ناکام تم ہی ہوگے۔ فرمایا قال قائل منہم، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یار یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی ویرانے کنویں میں اس کو پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، آتا جاتا کوئی قافلہ جو ہے اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ایسے کر لو۔ قالوا، پلان فائنل ہو گیا، منصوبہ بندی پوری ہو گئی، آ کے اب اپنے والد سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا یا ابانا، ابا جی ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا ہے آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم کیا ہیں اس کے لیے خیرخواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کل غدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ قال، سیدنا یعقوب نے کہا انی لیحزننی، مجھے خدشہ ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے تو جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم آگے پیچھے کہیں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہو۔ قالوا، سارے بھائیوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم موجود ہوئے، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارا کیا فائدہ؟ ہم 11 بھائی اس کے ہو کر اس کی حفاظت نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور ان کے بھائی سیدنا یوسف کے بھائی انہیں لے کر چلے گئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اور پختہ ارادہ کر لیا، ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ ان کو ایک ویرانے کنویں میں دھکا دے دیں۔ واوحینا الیہ، ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ آپ ان کو ان کے اس کام کی، ان حرکتوں کی خبر ضرور دیں گے، وہم لا یشعرون، اس وقت دیں گے جب ان کو خواب و خیال بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ
سیدنا یوسف علیہ السلام کو دھکا دے کر ان کے کپڑے اتار کر اپنے ساتھ لے آیا اور اس پر خون لگا دیا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس وہ شام کے وقت آئے۔ قالوا، اور کہنے لگے، یا ابانا، ابا جی، انا ذهبنا، ہم دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، تو یوسف کو ہم نے کہا کہ یار تم اپنے ہمارے سامان کی طرف بیٹھو، ہم ذرا دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے کون جیتتا ہے۔ ہم دوڑ لگا رہے تھے، فاکلہ الذئب، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا، کہنے لگے، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات ماننے والے بھی نہیں ہیں، ولو کنا صادقین، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جھوٹے تھے نا، خود ہی کہہ دیا چاہے ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، خود ہی کہہ دیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یہ یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی کوئی چال بازی ہے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ قمیض تو بالکل صحیح سلامت ہے، اور یہ کہہ رہے بھیڑیا کھا گیا۔ بڑا کوئی تمیز والا بھیڑیا تھا کہ پہلے اس نے قمیض اتروا کر سائڈ پر رکھی ہے، پھر وہ یوسف کو کھا گیا اور پھر خون اٹھا کر اس نے قمیض پہ لگا دیا۔ بڑا کوئی ایجوکیٹڈ بھیڑیا تھا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی کوئی چال بازی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو بھی تم تفصیلات بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ یوسف کی کیا کرے، حفاظت فرمائے۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے پانی ماشکی کو بھیجا، جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ کنویں سے، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، نیچے دیکھا تو اس میں تو ایک بہت پیارا سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، او دیکھو خوشخبری، ہمیں غلام مل گیا، ہمیں۔ واسرہ بضاعہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بنا کر اپنے سامان میں چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور ان قافلے والوں نے یوسف کو کھوٹے سکوں کے عوض، تھوڑے سے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا تھے، بالکل بے رغبت تھے، انہیں یوسف علیہ السلام سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، مصر سے جس شخص نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کے رہنے کی کا انتظام اچھے سے کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے رہائش کا انتظام کیا زمین پر۔ کہاں؟ کنواں، پھر قافلہ، پھر فروخت ہوئے، پھر کہاں پہنچ گئے؟ خاتون اول کے گھر میں، صدارتی محل میں، ملک کے سب سے عالی شان بنگلے میں۔ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں تعبیر الرؤیا سکھائیں، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ کنویں میں گرنے والا صدارتی محل میں پہنچ جائے گا، خاتون اول کی خدمت میں ہوگا۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب سیدنا یوسف بالغ کڑیل جوان ہو گئے، آتینہ حکما و علما، کہتے ہیں کہ تقریباً 33 سال کی عمر تھی بالغ شدہ کی جو عمر ہے۔ وکذالک نجزی المحسنین، تو اس وقت ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی اور علم بھی عطا فرمایا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح محسنین کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جس کے گھر میں سیدنا یوسف علیہ السلام تھے اسی نے
یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے اور کہا آؤ. قال معاذ اللہ، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوائی، اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں. انہ ربی کا مطلب اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا اچھا رہنے کا انتظام انسرام کیا، اب میں اللہ کی ناشکری کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو ظالم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ وہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے یہاں گھر میں رہنے کا انتظام کیا ہے اور میں اس کی اب خیانت کروں، اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو ظالم لوگوں کی حرکت ہے، اور ظالم لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے. فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو یوسف کے متعلق ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی طرف سے رہنمائی نہ پاتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اسی طرح یوسف علیہ السلام سے چاہتے تھے کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. انہ من عبادنا المخلصین، سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص ترین بندوں میں شامل تھے. فرمایا اب جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو یوسف علیہ السلام اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے بھاگے دروازے کی طرف. واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے یوسف کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پکڑنے لگی نا تو پھٹ گئی قمیض. والفیا سیدہا لدى الباب، اب دروازہ جیسے ہی کھلا تو سامنے شوہر بھی تھا. فوری پینترا بدلا اور کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، اس شخص کا کیا بدلہ ہوگا جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرے. اب بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ تو وہ بتلائے نا جس کے سامنے کیس رکھا جا رہا ہے. نہیں، فیصلہ بھی خود ہی، دعویٰ بھی خود ہی، فیصلہ بھی خود ہی. الا ان یسجن، یا تو اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یہ جو بات کی تھی کس نے کی تھی؟ زلیخا نے. کس کے سامنے کی تھی؟ عزیز مصر کے سامنے. یہ عزیز مصر اور زلیخا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میاں بیوی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں ہمیشہ دعویٰ دائر کرنے والی بیوی ہوتی ہے، سزا بھی وہ خود ہی سناتی ہے. خامن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاموش تماشائی ہوتا ہے، خامن ہمیشہ خاموش تماشائی ہوتا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی. وشاہد شاہد من اہلیہ، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ہی ایک نے گواہی بھی دی اور اس نے یہ کہا ان کا قمیص قد من قبل، کہ اگر اس کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف جھوٹا ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فکذبت، عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، یوسف سچا ہے. فلما رأى قمیصہ، جب یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قال انہ من کیدکن، کہا یہ تمہاری چال بازی ہے. ان کیدکن عظیم، اور تمہاری چال بڑی، بہت بڑی ہوتی ہے. یہ آگے پیچھے سے قمیص پھٹنے سے سچائی اور جھوٹے ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ کہ سامنے سے اگر پھٹی ہے تو مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور عورت اس کو پیچھے دھکا دے رہی ہے، تو اس لیے مرد غلط ہے، عورت ٹھیک ہے. پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے اس کو پکڑا گیا. جب پیچھے سے پکڑا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ دعوت مرد نہیں چھیڑنا، مرد نہیں چاہ رہا تھا بلکہ عورت چاہ رہی تھی. یوسف عارض عن ھذا، عزیز مصر نے کہا یوسف چھوڑو، جو کچھ ہوا اس کو چھوڑو، جو کچھ ہوا وہ چھوڑو. واستغفری لذنبک، اور ساتھ اپنی اہلیہ سے عزیز مصر نے کہا کہ تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، غلط تو ہی ہے. انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے. اب عزیز مصر نے اس معاملے کو دبانے کی تو کوشش کی، یہ کہہ کر یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کام کو بھول جاؤ، باہر کہیں ذکر نہ کرنا. لیکن بات کہاں چھپنے والی تھی؟ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی. کیا؟ وقال نسوۃ فی المدینہ،
پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امراۃ العزیز تراود فتاحا، امراۃ العزیز جو ہے یعنی خاتون اول جو ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہے، قد شغفها حبا، اس کے دل میں اس کے غلام کی محبت گھر کر چکی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، خاتون اول ہو کر اپنے غلام پر فریفتہ، پاگل ہو گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس کو واضح گمراہ سمجھتے ہیں، واضح گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ اب جب کسی عورت کے جذبات کے متعلق اس قسم کے کمنٹس پاس ہوئے پورے شہر میں، تو اس عورت نے اپنے جذبات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے عزیز مصر کی اہلیہ نے ان کی بات کو سنا، ارسلت الیہن، سب کو دعوت کا پیغام بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور سب کے لیے تکیے بھی لگا دیے، گاؤ تکیے، گول تکیے جو ہوتے ہیں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری بھی دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور فروٹ ہاتھ میں ہے، چھریاں بھی ہاتھ میں ہے، اسی دوران کہا کہ ذرا یوسف باہر نکلو ذرا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب یوسف کو دیکھا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کاٹنے تو پھل تھے لیکن پتہ ہی نہ چلا چھری پھلوں کو کاٹ کر ہاتھ کو بھی کاٹ گئی، لیکن محسوس نہ ہوا ان کو، اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ قالت، اب زلیخا نے کہا جس کام کے لیے سارا خرچہ کیا، وہ سارا خرچہ کس لیے کیا کہ اپنے جذبات کی صداقت پیش کرنے کے لیے، میں غلط نہیں ہوں، میں سچی ہوں اپنے کام میں، چاہے وہ سچ بھی جھوٹ غلط ہے، چاہے وہ سچ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے کہتی تھی کہ پاگل ہو گئی ہے، سٹھیا گئی ہے، اپنے غلام پر فریفتہ ہے۔ فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اب سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا ہے، پیچھے انکار کیا تھا، یہاں پر سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا اور کہہ دیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو بہکایا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی، یہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر میری بات اس نے نہ مانی لَيُسْجَنَنَّ، اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل رسوا ہونے والوں میں سے بھی ہوگا۔ یہ بات جب سنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو پروردگار کے سامنے اپنی عاجزی بے پسی کا تذکرہ کیا اور کہا پروردگار رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پہلے تو ایک تھی اب پورا شہر ہے، پہلے ایک تھی اب پورا شہر، پروردگار جیل مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں۔ وہ ساری کی ساری دعوت دینے والی نہیں تھی، بلکہ وہ ساری کی ساری یہ کہہ رہی تھی کیا ہو گیا ہے، بات مان لو نا، بات مان لو امراۃ العزیز کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ مجھ سے ان کی مکاری کو دور کر دے، کیوں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں میں ان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے نہ بن جاؤں۔ کون ہے، سیدنا یوسف، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْعِبَادِ الْمُخْلَصِينَ، ہمارے مخلص خالص کیے ہوئے بندوں میں سے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی آزمائش والی جگہ میں، آزمائش والے ماحول میں مت لے کر جائے۔ یوسف ہوتے ہوئے اپنے بارے میں خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں، میں اور آپ کیا چیز ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسے ماحول میں رکھیں جہاں ہمارے پھسلنے کا خدشہ ہو، قطعاً ایسا مت کرنا اپنی زندگی میں۔ فاستجاب له ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ فصرف عنہ کیدہن، سب کی جو مکاری تھی ان کو سیدنا یوسف سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب سب کو پتہ چل گیا کہ معاملات اصل ہے کیا، معاملات اصل ہے کیا، کون غلط ہے کون سچا ہے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے کچھ شواہد دیکھے، کچھ چیزیں دیکھی، تو پھر فیصلہ کیا، پھر ان کے لیے عیاں ہوا
کہ لیسجننہ حتی حین، کہ تا حکم ثانی یوسف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا نہ نظر آئے گا نہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اگر یوسف پورے شہر میں نظر آئے گا چلتا پھرتا کہیں بھی، سب کے ذہنوں میں وہی الٹے خیالات، وہی غلط چیزیں، تو کیا کرو، یوسف علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ایک وقت تا حکم ثانی جیل میں ڈال دو، اور جیل میں ڈال کر بھول گئے، کیونکہ تا حکم ثانی جو تھا، دوسرا حکم جب آئے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو لڑکے بھی داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، تاکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، یوسف ہمیں ذرا اس کی تعبیر تو بتلاؤ۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، بھلے مانس لگتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ محسن شخص سے لینی چاہیے، جو نیک ہو، نیکوکار ہو۔ وہ نیکوکار کیسا ہو کہ اپنے آپ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران اور نگہبان سمجھتا ہو۔ جیسے حدیث جبریل میں ہے نا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی بندگی ایسے یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ محسن۔ اور ایسا شخص کبھی اپنی زندگی میں غلط کام نہیں کرتا، نہ تنہائی میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں۔ تو تعبیر اپنے خواب کی جس سے کروانی ہے وہ کیسا شخص ہونا چاہیے؟ انا نراک من المحسنین، نیک آدمی سے اپنے خواب کی تعبیر کروانی چاہیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کھانے آنے سے پہلے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری دعوت ہے وہ ذرا سن لو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جس مرضی کیفیت میں ہو اپنے مشن کو کبھی نہ بھولے، چاہے جیل میں ہے سیدنا یوسف لیکن اپنا مشن نہیں بھولے۔ کیا کہا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تمہیں خواب آیا نا اس کی تعبیر مجھے اللہ نے سکھائی ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں ایسی قوم سے بالکل قطع تعلق ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، یعنی میں اللہ پر یقین بھی رکھتا ہوں اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں نے اپنے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کے دین اور ان کی ملت کی میں نے اتباع کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ عقیدہ توحید پر چلنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور دیگر چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی کی امت سے بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا یا صاحبی السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، یہ الگ الگ پروردگار یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ جو کہ سب پر قہار ہے، زبردست ہے، وہ بہتر ہے؟ یقیناً ایک اللہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ بارش لینی ہے تو فلاں کے پیچھے، رزق لینا ہے تو اس کے پیچھے، اولاد لینی ہے تو اس کے پیچھے، کامیابی لینی ہے تو اس کے پیچھے، بیماری سے شفا لینی ہے تو کسی اور کے پیچھے، نہ، ون ونڈو آپریشن، سب کچھ اللہ سے ہو جائے گا۔ یقیناً یہی بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتے ہو یہ محض تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جناب کرنے والا ہے، یہ بھرنے والا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ گن شکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ نرینہ ہے، نرینہ اولاد دیتا ہے، یہ کاروبار دیتا ہے، سب صرف نام ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ
اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ تم صرف کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا یا صاحبی السجن، اب تعبیر شروع ہو گئی ہے۔ تعبیر سے پہلے دعوت دی ہے۔ سبق یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ جب کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی کو دین کی دعوت دینا چاہیں، اس وقت میں دیں جب وہ شخص مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اب دیکھیے، جب انہوں نے تعبیر پوچھی ہے تو فوری تعبیر نہیں بتلائی، بلکہ کہا کہ اچھا کھانا آنے سے پہلے پہلے تعبیر بتا دوں گا، ذرا میری بات سنو۔ اب جب وہ بات سیدنا یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں تو وہ غور سے سنیں گے یا نہیں؟ غور سے سنیں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنی تعبیر لینی ہے۔ پہلے ان کو دعوت دی ہے، پھر ان کو تعبیر سنا دی اور کہا یا صاحبی السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دے دی جائے گی، اور اس کے سر سے گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس خواب کے بارے میں وہ تعبیر پوچھ رہے تھے وہ تعبیر ان کو بتلا دی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان تھا کہ یہ بندہ بچے گا اور اس دوسرے کو کیا ہوگی؟ سولی ہوگی، جو بچے گا اس کو کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، کہ یہ بچ کر چلا جائے گا، اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا ہے، ایک قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے تا حکم ثانی، اور اس کا بھی کوئی خیال کر لو، اس کا بھی دیکھ لو کوئی والی وارث ہے یا نہیں، پوچھ تو لو ذرا اس کو۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اب وہ باہر نکل کے سارا کچھ بھول گیا کہ جیل میں مجھے کسی نے کچھ کہا تھا، سب کچھ بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ بھول گیا، اور اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں کافی عرصہ مزید رہے۔ اب کافی عرصے کے بعد ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ انی ارى 7 بقرات سمان، میں 7 موٹی موٹی گایاں دیکھ رہا ہوں، یأکلن 7 عجاف، یأکلہن 7 عجاف، کہ ان موٹی موٹی گایوں کو کون کھا رہی ہیں؟ کمزور گایاں۔ و7 سنبلات خضر، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، وأخر یابسات، اور 7 ہی خشک ہیں۔ عجیب سا خواب ہے، حالانکہ گائے گوشت خور نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ گوشت خور بنی ہوئی ہے، کمزور گائے صحت مند کو کھا رہی ہے، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر و مشیروں سے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی، میرے خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر رؤیا جانتے ہو، خواب کی تعبیر کرنا جانتے ہو۔ آگے سے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار تھے سارے، کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، اور یہ کوئی خواب ہے بادشاہ سلامت؟ اور ایویں خیالات ہیں یہ تو، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، جو محض خیالات ہو نا ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ابھی یہاں پر یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وہ جو جا کر قہوجی جا کر بنا تھا، شراب پیش کرنے والا بنا تھا، اس کو یاد آیا وقال الذی نجا منہما، وہ جیل میں سے 2 جو تھے ان میں سے ایک جو نجات پا گیا تھا، وذکر بعد امہ، اس کو ایک وقت کے بعد یاد آیا۔ امت کا معنی کیا ہے یہاں؟ تھوڑے وقت کے بعد۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، ٹھہرو بھی ٹھہرو 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 ٹھہرو، یہ خواب کی تعبیر ہے، مجھے بھیجو، میں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، مجھے بھیجو، فارسلون، مجھے بھیجو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، تو بھی چلا جا، بھیج دیا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا انداز اور اس شخص کا انداز، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی تمہید کے، دور سے ہی یوسف ایھا الصدیق، دور سے ہی یوسف، او میرے جگری یار، میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتلاؤ کہ 7 جو ہے موٹی گایاں ہیں، ان کو کمزور 7 گایاں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، 7 بالیاں سبز ہیں، 7 بالیاں جو وہ خشک ہیں، ذرا جلدی بتاؤ مجھے اس خواب کی تعبیر، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں دوبارہ جا کے لوگوں کو بتا دوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا نا تو پہلے کہتا پائن کون ہو تسی، کون ہو، تعارف تے کرواؤ۔ اگر وہ تعارف کروا بھی دیتا، اگر ہم پہچان بھی جاتے تو اسے کہتے تجھے ایک کام کہا تھا، وہ کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ میرا کیس ذرا یاد کروا دینا، یاد کروایا تو نے؟ یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی،
ڈائریکٹ اس کی بات یہاں ختم ہوئی ہے، ساتھ ہی تعبیر شروع ہو گئی. قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال مسلسل زرعی محصول بڑی شاندار ہو گئے، زرعی فصلیں بڑی شاندار ہوں گی. فما حصدتم فی فذروه فی سنبلی، جو بھی تم زراعت میں حاصل کرو اس کو گانا نہیں ہے تم نے، گندم کو گندم کے سیٹوں میں ہی رکھنا ہے، چاول کو چاول کی اسی میں رکھنا ہے، اس کو جھونے کی شکل میں ہی رکھنا ہے، دھان کی شکل میں رکھنا، چاول نہیں بنانا. الا قلیلا مما تاکلون، ہاں جتنی ضرورت ہو اتنا گا لیا، باقی ویسے ہی رکھنا ہے. ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، 7 سال بہترین فصل ہوگی اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. 7 شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، وہ 7 سال کی جتنی بھی تمہاری بچت ہوگی نا، سٹاک جتنا بھی تم نے اناج کا کیا ہوگا وہ سارے کا سارا ان 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، ہاں جتنی تم بچت کر پاؤ گے وہی بچ پائے گا، باقی سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، یغاث الناس، اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. وفیہ یعصرون، اس میں فروٹ صرف کھائیں گے نہیں، جوس بنا بنا کر پیئیں گے. وفیہ یعصرون، گاجریں بازار میں آتی ہیں نا، جب تھوڑی ہوں تو کوئی بھی گاجروں کا جوس نہیں بناتا، جب وافر ہوتی ہے نا پھر جوس بنا بنا کے پیتے ہیں. ایسے ہی مالٹے کا، ایسے ہی سیب کا، ایسے ہی انار کا، جب کثرت ہوتی ہے تو تب جوس بنایا جاتا ہے. یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس وقت تمہاری ضرورت سے زائد فروٹ ہوگا، سبزی نہیں، فروٹ ہوگا. سبزی انسان ضرورت کے لیے لگاتا ہے، فروٹ لذت کے لیے لگاتا ہے، لذت کے لیے کھاتا ہے. تو اس سال میں کیا ہوگا، سبزی تو وافر ہوگی ہوگی، فروٹ بھی وافر ہوگا، اور اتنا وافر ہوگا تمہارے سے کھانے سے نہیں ختم ہوگا، اس کا جوس نکال نکال کر پیو گے. بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، یہ بندہ کون ہے جس نے خواب ہی نہیں ذکر کیا، پورے 15 سال کی پلاننگ دی ہے، 15 سال کی پلاننگ دی ہے، بندہ کون ہے؟ ائتونی بہ، اس کو لے کر آؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، اب جب وہ پیغام لے کر، اب وہی شخص نہیں آیا، ہاں اب الگ لوگ گئے ہیں کیونکہ جیل سے نکالنا ہے نا، الگ لوگ گئے. فلما جاءہ الرسول، جب وہ پیغام رساں ان کے پاس آئے سیدنا یوسف کے پاس، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ذرا بتلاؤ وہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کا مسئلہ کیا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، وہ جو بادشاہ سلامت ہے نا انہیں سارے واقعے کا پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، سارا پتہ ہے انہیں. اب جب معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام کی برات کو واضح کرنے کے لیے سب خواتین کو بلا لیا. قال، بادشاہ نے کہا ما خطبکن، ہاں بھی بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ کیا تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم سب نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی. قلنا حاشا للہ، ساری خواتین نے بیک زبان کا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، بڑا پاک دامن شخص ہے وہ، تو اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ادھر سے ایک جملہ ہوا، ادھر سے امراۃ العزیز کہنے لگی الآن حس الحق، اب پورے شہر نے یوسف کے حق میں گواہی دے دیا اور جو حق بات ہے وہ سب کو پتہ چل گئی ہے. اب میں بھی تمہیں حق بات بتلا دیتی ہوں، اصل مسئلہ کیا ہے. کہہ دیا انا راوتہ عن نفسی، میں نے بہکایا تھا، یوسف پاک ہے، یوسف میں غلطی نہیں ہے، میں نے اس کو ورگلایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے، وہ کیا ہے، سچا ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ بات زلیخا کہتی ہے میں نے اس لیے کی ہے آج سب کے سامنے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، میرے خاوند کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں ان کی خیانت نہیں کی، اپنے خاوند کی عزت پر ہاتھ آنے نہیں دیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کاروں کے لیے کی رہنمائی کبھی نہیں فرماتا. یعنی اتنی دور تک جانے کے بعد بھی اس عورت نے اپنے آپ کو کیا قرار دیا کہ میں پاک دامن ہوں، میں بھی کیا ہوں، پاک دامن ہوں، میں بھی پاک دامن ہوں.
تو یہاں الحمدللہ ہم نے 12ویں پارے کو مکمل کیا ہے، انشاءاللہ بقیہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔